بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفتی جلال الدین احمد، آپ کا نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلسلہ نسبت اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئی کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور نے جناب ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور آپ کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ کی باتیں سنی اور آپ کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجات سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ آپ کا لقب ہوا۔ حضرت علی نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال، بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے: حضرت علی نے حضور کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا: اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کا راز کر دیا تھا، اور دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ سرکار اقدس نے جب خدائے تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دیکھ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت ہی پرخطر تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا۔ آج حضور کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب محمد کی اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار اقدس کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی،
اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا۔ پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا میں پہنچا۔ حضور حضرت کلثوم کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ حضرت علی کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ آپ سرکار اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ 2 صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار اقدس نے فرمایا، تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق ہے، آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول کریم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت علی جسم کے فربا تھے، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت ہی قوی اور میانہ قد میل بابستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا، مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گدمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، تھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلوم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، سورہ اعراف ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت علی علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی کریم کی بہت سی حدیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کوئی مسئلہ دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جب حضرت علی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شرعی کا جاننے والا کوئی اور نہیں۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم، فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور حضرت سعید بن مسیب سے یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت عمر کی خدمت کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمات کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی کہ جسے زنا کا حمل تھا، ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی نے یاد دلایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت
اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ آپ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بصرہ پہنچ کر قاتلین حضرت عثمان غنی سے قصاص لینے کا مطالبہ آپ سے شروع کیا اور بہت سے لوگ اس مطالبے میں شریک ہوئے۔ جب حضرت علی کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہاں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف کے ہزاروں آدمی کام آئے۔ بصرہ میں آپ نے 15 روز قیام فرمایا اور پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے آپ پر خروج کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ کوفہ سے حضرت علی بھی بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی۔ طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ شام کو اور حضرت علی کوفہ واپس چلے آئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جس کو خارجی کہا جاتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور آپ کی خلافت سے انکار کر کے لا حکم اللہ کا نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت علی نے ان کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابن عباس کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ طرفین میں جنگ ہوئی۔ خارجی شکست کھا کر کچھ تو حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کچھ بھاگ کر نہروان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ آخر حضرت علی نے وہاں جا کر ان کو تہہ تیخ کر دیا۔